من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خادم حضرات، سوائے وزیر صاحب کے میرا پہلے کسی سے تعارف تو یہاں نہیں تھا، پھر بھی ان تمام حضرات کا، چیئرمین صاحب کا، سیکرٹری صاحب کا اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، میں شکر گزار ہوں. خادم حضرات، سیرت النبی کے توسل سے سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ اس شخصیت عظیم کو کس پہلو سے دیکھا جائے، کس انداز سے ان کی تعریف کی جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا امتی ہونے کے ناطے سے یا صرف مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم ان کی تعریف کو ضروری سمجھتے ہیں، حق رکھتے ہیں، یا یہ کہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ زمین و آسمان میں، بحر و بر میں مقابلہ تن جب دوسری بڑی عظیم شخصیتوں کے ساتھ ان کو رکھا جائے تو کیا پھر بھی محمد رسول اللہ ہی نکلتے ہیں؟ خادم حضرات کہتے ہیں کہ تحسینی ناشناس و خاموشی سخن شناس ہر دو شے سخن را تباہ بھی کنند. بالکل صحیح ہے. اگر زندگی بھر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں اگر اس علم تک نگاہ نہ گئی، اگر اس انداز زندگی تک نگاہ نہ گئی، اگر آپ کو ان کی اصلی شعوری اپروچ تک آپ کی نگاہ نہ گئی، اور آپ اگر ان کی زلف و لب و رخسار کے دائرے میں قید رہے، اور اگر یہ عقیدت صرف عقیدت رہ گئی، اور اگر یہ عقیدت اور محبت کسی گہرے اور پائیدار علمی شعور پہ نہ قائم ہوئی، تو آپ سیرت رسول کی تصدیق نہیں کر سکتے. کیا یہ عجیب بات نہیں کہ قرآن سب سے بڑی علم و حکمت کی کتاب ہے؟ کیا یہ بات ماننے والی نہیں کہ واٹسن ہو یا رسل ہو، وٹ کانسٹائن ہو، کہ زندگی کا سب سے بڑا فلاسفر کی اس صدی کا یہی کہنے پہ مجبور ہے کہ we only know the relationship of things, we do not know the nature of things. رسل کہتا ہے کہ we only know the relationship of things, we do not know the nature of things. اور ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ 1500 برس پہلے محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، کہ اے پروردگار مجھے حقیقت اشیاء کا علم ہے. کیا آپ غور فرماتے ہیں کہ دونوں دعاؤں میں کتنی غیریت علم ہے؟ ایک دانشور فلاسفر جس کے پیچھے عصر حاضر کی پوری تعلیم، پوری ٹیکنالوجی، پوری جدت خیال ہے، وہ اپنی مجبوری کا اس کا یہ عالم ہے، وہ کسی نیچر آف تھنگس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور الٹیمیٹلی صرف اس چیز پہ پہنچتا ہے کہ وی اونلی نو دا ریلیشن شپ آف تھنگس. اور آج سے 1500 برس پہلے صحرائے عرب کا وہ مدبر و مفکر جس کے آپ مطابعت میں شامل ہیں، وہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم نبنی بحقیقت الاشیاء، کہ اے پروردگار مجھے حقیقت اشیاء کا علم ہے. خادم حضرات، یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں بحیثیت مسلمان کے کہ قرآن علم و حکمت کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا علم،
اس لیے بھی اسے کہتے ہیں کہ جو شخص بھی خدا کو تسلیم کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ کو اومنی پوٹنٹ پریزنٹ اور سیلنٹ تسلیم کرتا ہے، جو اسے عقل کل جانتا ہے، جو اسے حکیم اول و آخر جانتا ہے، جو اسے خالق الباری المصور سمجھتا ہے، جو اسے بگ بینگ سے زمین کا خالق سمجھتا ہے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر وہ خدا کو مانتا ہے تو خدا کوئی ایسا مجبور و مقہور قوت کا اجتماع نہیں ہے کہ جسے کسی یونیورسٹی یا کسی اعلیٰ تعلیمی درسگاہ میں کسی اس کو جبر پہ کسی معمولی عقل کا فرد محسوس کیا جا سکے۔ وہ جو قرآن حکیم میں کہتا ہے اعلیٰ یعلم ما فی خلق، کیا ہے بندگان خدا تمہیں احساس ہوگا، آج کے جدید انسان کو یہ خبر ہوگی کہ اللہ تو دقیانوس ہے، کم از کم 1500 برس پرانا ہے، اور اگر ہم اس کی آگہی کو آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تمام پیغمبروں تک بھی لے آئیں تو خدا ایک ایسا عصر قدیم کا اسکالر لگتا ہے یا ایسی قوت لگتی ہے جو دور جدید میں داخل نہیں سکتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کا ذکر جو ہے یہ 5 اور 4 سٹار ہوٹلز میں نہیں ہو سکتا، اس کا ذکر جو ہے یہ بے ہنگام موسیقی کی اضطرابی لہروں کی کیفیتوں میں نہیں ہو سکتا۔ He doesn't know about these things. He's too decadent. He's too old. ہماری اس یعنی ٹیکنالوجی میں جو اس وقت جاری ہے، جہاں اسٹیلتھ فضاؤں میں اڑتے ہوئے راڈار کی اسکرین خدا سے مگر کیا یہ فیکٹ ہوگا؟ کیا یہ حقیقت ہوگی؟ مگر جب تک آپ قرآن حکیم کا مطالعہ نہ فرمائیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک طرف تو اس ابتداء اور آفرینش کائنات کا ذکر کرتا ہے کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما، یہ جرأت انکار کیسے کر سکتے؟ یہ دانشور، یہ علماء جرأت انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو معلوم نہیں that in the beginning heavens and earth were one mass, then I tore it apart, then I tore the earth apart, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, and I created all life out of water. I created all life out of water. کیا ان کو معلوم نہیں کہ آفرینش کائنات میں تمام وجود کائنات ایک تھا، اور پھر میں نے اس وجود کائنات کو جبرن پھاڑ دیا، بکھرا دیا، منتشر کر دیا، اور ان میں سے تمہاری ایک زمین ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ میں نے تمام زندگی کو پانی سے پیدا کیا۔ آفرینش کائنات کے بعد وہ آخر کائنات کی بھی خبر دیتا، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ تم نے اس منزل زندگی تک پہنچنا ہے کہ جہاں ستارے لپیٹ لیے جائیں گے، سورج مان پڑ جائے گا، ستارے لپیٹ لیے جائیں گے، کشش ثقل کے دائرے ٹوٹ جائیں گے، القاریۃ مالقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ جب پہاڑ رول کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور تمام زمین جو ہے بالکل صاف ستھری چٹھی اور بیابان ایک روٹی کی طرح، ایک پلیٹ کی طرح ہو جائے گی، اور اسی زمین پہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور یہ زمین اس وقت اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایسا کمپیوٹرائزڈ ایجنٹ ہوگا کہ ایک ایک چیز کی خبر دے رہی ہوگی۔ اس میں جتنے انٹیلیجنسز میجرز ہم نے رکھے ہیں وہ امریکہ سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہیں۔ ان کی نظروں سے اسامہ نہیں چھوڑ سکے، کوئی بھی نہیں چھوڑ سکے، وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہو۔ وہ جومی الشمس والقمر، چاند اور سورج کو پھر جمع کر دیں گے، پوری کائنات جو ہے اسی طرح ہو جائے گی، اور یہ زندگی، یہ وجود جو علیحدہ ایک تخلیق کیا تھا ہم نے، جسے ایک تجربہ گاہ بنایا تھا، اور جسے ہم نے ایک کیمپ فائر کی طرح تخلیق کیا، جسے ہم نے آدم کی وجود سے عزت بخشی، ایک صاحب عقل کے شعور سے عزت بخشی، اور سب سے بڑھ کر اس وجہ کائنات محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک سے عزت بخشی، اس بساط کو ہم پھر لپیٹ لیں گے، دوستوں کے پاس چلے جائیں گے، اور مستقر و متاع الہی، اور یہ چھوٹا سا وقفہ حیات ختم ہو جائے گی۔ اس وقفہ حیات میں اتنی بڑی کتاب جو اول و آخر قرآن کے بارے میں ایک مصنف کا قول بڑا خوبصورت ہے، ایک مفکر کا، اس نے کہا یہ وہ کتاب ہے کچھ زندگی کے ہر معاملے پہ گفتگو کرتی ہے، یہ تمام معاملوں پہ گفتگو کرتی ہے، عورتوں اور مردوں کے معاملات پہ گفتگو کرتی ہے، زمین و آسمان کے بارے، مگر اتنی ڈیسنٹلی کرتی ہے کہ اس سے زیادہ ڈیسنٹ کتاب کوئی نہیں دیکھی، اتنی ڈیسنٹلی کرتی ہے، اتنی شائستگی سے خدا بات کرتا ہے کہ ہمارے اخلاق اس کی توجہ سے شرمندہ نظر آتے ہیں۔ خاتم حضرات، دیکھنا یہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب علم، کتاب دانش، کتاب فکر عطا کس کو کی گئی؟ کس کو عطا کی گئی؟ کیا کسی اب نارمل کو عطا کی گئی؟ کیا کسی سب نارمل کو عطا کی گئی؟ خاتم حضرات، میں آپ کو ایک مجبوری اپنی بتاتا ہوں، میں عہد قدیم کے پیغمبروں کو دیکھتا ہوں، میں ان کو فالو نہیں کر سکتا، وہ عجیب و غریب ہیں، وہ اپنی سوسائٹیوں کی طرح ہیں، کہیں مسلسل مظاہرات عجیب ہیں، کہیں معجزات کے اتنے دباؤ ہیں کہ میں سوچتا ہوں میں کہاں امت عیسیٰ میں جا سکتا ہوں، میں کیا چیز حضرت عیسیٰ کی فالو کروں گا؟ میں جب موسیٰ کے 9 آیات دیکھتا ہوں، کبھی وہ نیل کا جگر چاک کر رہے ہیں، کبھی جوؤں اور مینڈکوں کی بارش فرما رہے ہیں، کبھی عصائے بیضا سے، مجھ کو تو ان میں سے کوئی چیز حاصل نہیں، اور اگر میں سنت موسوی پہ عمل بھی کروں گا تو وہ تو اتنی ٹینس اور ڈیفیکلٹ ہے کہ میں اسے فالو ہی نہیں کر سکتا۔ اور پھر مجھے اس بات سے بھی تو ڈر ہوتا ہے کہ موسیٰ کہیں میرے لیے یہ جملہ ارشاد نہ فرما دیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ جو انہوں نے اپنی قوم کے لیے فرمایا تھا کہ اے پروردگار میں تو بہت بڑے جاہلوں کی قوم میں ہوں، میں تو بہت بڑے غاصبان عقل کی حدود میں ہوں، میں ان کو جتنی بھی شعوری پروسیس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ تو مزید جانورانہ عقول کو بڑھ جاتے ہیں، یہ تو اپنی جبلتی شعور کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، یہ تو کسی صورت بھی اعتدال فکر و عمل پر مائل نہیں ہوتے۔ تو خاتم حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ عہد نامہ قدیم کے پیغمبر ہوں یا آغاز پیغمبرانہ زندگی کا آغاز ہو، نیولتھک کے سیکنڈ پیریڈ سے جب سے انسان کی شعوری زندگی کا آغاز ہوا، 30-40 ہزار سال سے پیچھے انسان جاتا ہی نہیں ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ قرآن پہلے بھی اترتا ہے، اور پھر دان کے بدلے دان، دان کے بدلے دان، اور پھر قرآن حکیم میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا تھا کہ انسان بے جا قتل و غارت میں پڑا ہوا ہے، یہ ہومو ہبائلس ہے، ہومو ایریکٹس ہے، یہ قتل و غارت کا اسپیشلسٹ ہے، یہ اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے، ایک فرد کے بدلے ایک قبیلے کی جان لے رہا ہے۔ تو ہم نے اسے سمجھایا، ہم نے اسے قانون قصاص دیا، اور ہم نے اسے اصول زندگی دیا، اور کہا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اہل عقل اور کرو قصاص میں زندگی۔ خاتم حضرات، یہ کتاب محمد رسول اللہ میں مکمل ہوئی، ایک ایک کر کے یہ آیات اتری، 10 آیات اگر موسیٰ کو دی گئی تو 10 آیات رسول اللہ کو بھی عطا کی گئی، ان کو ریپیٹ کیا گیا، تصدیق کی گئی کہ یہی قرآن پہلے اترا تھا، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 10 کمانڈمنٹس بنو اسرائیل کی تھی، بنو اسرائیل نے ان میں بڑی خرابی کر دی، اور سرکار رسالت میں آپ نے ان پہ تصدیق کی مہر لگائی کہ یہ وہ نہیں ہے جو وہ بتا رہے ہیں، بلکہ یہ وہ آیات ہیں جو میں قرآن میں جو مجھے عطا کی گئی، یہ
میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاۃ. آپ نے انہیں ریپیٹ کیا. خواتین حضرات، جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا، it is very very difficult to follow a man of miracle. اب برس زدہ کو کون ٹھیک کرتا ہے؟ اب زندہ مردہ کو زندگی کون دلاتا ہے؟ اب جبریل امین میرے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اب ملائکہ کی وہ گائیڈنس ہمیں نصیب نہیں ہے. مگر اس موقع پر پورے انبیاء کی لسٹ میں اگر کوئی نبی آپ کا رستہ روک لیتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ. یہ مجھ پہ کرم ہے، یا میں اگر انسانی نفسی اور جبلتی کیفیتوں سے دیکھ تو سوائے سرکار رسالت مآب کے انسانی جبلتوں کے تہذیبی جبر کو کسی اور شخص نے نمایاں نہیں کیا جتنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم. اگر مجھے اپنے نفس کی تہذیب مراد ہو اور میں مبالغہ آمیز کردار سے بچنا چاہوں، ویسٹ والے کہتے ہیں کہ انکنسسٹنسی از دی ورچو آف جینیس. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ پرفیکٹ بیلنس از دی ورچو آف جینیس. اتنی بڑی کتاب کا حامل ہونا، خواتین حضرات، جس کو دو شعر لکھنے نظر آئے وہ سوسائٹی میں آصف کی طرح گھومتا ہے، اس کے انداز بگڑ جاتے ہیں، لہجہ الٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا خیال کرنا شروع کر. اور جس پہ صبح و شام جبریل امین اترتا ہے، اور جس پہ صبح و شام کتاب اللہ کے حروف اترتے ہیں، اور جن کی کیفیات ذات کی کوئی بھی سائیکوپیتھ جو ہے اس کو اپنے حساب و کتاب میں نہیں لا سکتا، اس عظیم ترین شخصیت کے بارے میں ایک غیر معتدل کیفیت بھی کتاب حیات میں نہیں پائی جاتی. خواتین حضرات، بہت بڑے بڑے انسان دیکھے گا، بہت بڑی بڑی تعریفیں ان کی کی گئی، مگر ایسی عجیب و غریب ہستی تو زمانے میں نہیں گزری کہ 1,32,000 حدیث میں رحمت للعالمین سرکاری ٹائٹل ہے، خطاب اللہ کی طرف سے، شافع و محشر سرکاری خطاب ہے اللہ کی طرف سے. اپنے آپ کو جتنا چاہتے بڑھا لیتے، مگر اس کے باوجود 1,32,000 حدیث میں محمد رسول اللہ کی تمام تر حفاظتیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہیں لوگوں سے بچائیں، ہم تمہیں لوگوں سے بہتر علم دیں گے، ہم تمہیں اپنا متبرک اور مقدس انسان بنائیں گے. مگر جو ان کی دعا دیکھیے، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے صبر عطا واجعلنی شکورا، اے اللہ مجھے اپنا ماننے والا بنا، اپنا شکر کرنے والا بنا. واجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے میری نگاہ میں ہمیشہ چھوٹا. یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، زمین و آسمان اور کائنات کا سب سے بڑا انسان یہ کہہ رہا ہے واجعلنی فی عینی صغیرا، مجھے میری نگاہ میں ہمیشہ چھوٹا رہا. وفی اعین الناس کبیرا، اور مجھے عزت بخشے تو موجود لوگوں کی نگاہ میں عزت بخشے، مگر مجھے میری نگاہ میں ضرور چھوٹا رہا. حضرات گرامی، علم نہ جاننے کو کہتے، علم اس اعتراف کو کہتے، عالم کے اس اعتراف کو کہتے، علم دعوی علمیت کو نہیں کہتے. ایک اچھا عالم جو ہے اس وقت اچھا عالم گنا جاتا ہے جب یہ اعتراف کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کا علم. اور امریکہ کے اس استاد عظیم کے شاگرد جو ہیں، جب بھی آپ اصحاب رسول کی زندگیوں کی وہ داستانیں سنیں گے ان میں ایک جملہ بڑا نمایاں ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر. مگر آپ کہیں بھی اس جملے کو تقسیم شدہ نہیں پائیں گے. آپ کہیں یہ نہیں دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا وہ صرف اللہ بہتر ہے. ہمیشہ یہ کہیں گے کہ
अल्लाह और उसका रसूल बेटर जान। की खास वजह ये है कि अगर मैं आपसे हजरात गिरामी कहूँ कि मेरे नजदीक या इल्म के नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह की क्या अहमियत है, तो सबसे बड़ी अहमियत है कि कुरान हकीम का कोई सबूत हमारे पास, कतई कोई सबूत सवाए कौले रसूल के कि ये कुरान। एक ही शख्स की जुबान से दो लफ्ज निकल, एक कुरान है एक हदीस। अगर वो खुद ना कहे कि ये कुरान है, तो जमीन पर कुरान के कुरान होने का कोई सबूत हमारे पास मौजूद है। ये वाहिद सबूत है। और अगर आप जितना मर्जी, बात नालायकों ने कहा अरबी का स्टाइल कुरान का बड़ा अच्छा, भाई उनको पता होगा, फिर तो बड़ा महदूद होता कि सहराए अरब नजदियों के अलावा किसी को पता ना लगता अरबी अच्छी बोलेगी कि बुरी बोलेगी। आप में से कितने लोग अरबी जानते हैं? मगर इस सदाकत को कायम करने के लिए 40 बरस अल्लाह को मालूम था कि मेरी किताब, मेरा वजूद, मेरी शख्सियत, मेरा तमाम तर एतबार इस शख्स की जुबान पे होगा। इसलिए 40 बरस तक के अरसे में उसकी पूरी जिंदगी को सदाकत और अमानत से मुनव्वर किया। वो जब नबी नहीं थे तो भी अल्लाह के सादिक और अमीन, और इसी सदाकत और अमानत की वैल्यू के ऊपर कुरान उतरा। और कुरान का वाहिद असबाब ये कौले रसूल है कि ये वही है, ये अल्लाह का कलाम है, ये मेरा नहीं है। और जो उनका अपना था उसको अलहदा किया। खातिन हज़रात गौर कीजिए, लोग हदीस की एतराज, कुरान उतरा, किताब इल्म थी, उस्ताद साहब था। अब मुझे ये बताइए, कोई दुनिया की कोई ऐसी सूरत बता दीजिए कि मैं एक किताब के असली मानी तक नहीं पहुंच सकता और मैं सिर्फ उस्ताद की वजाहत से ही उस असली मानी तक पहुंच सकता, तो क्या फिर उस्ताद के अफ़आल व आमाल की जिम्मेदारी भी खुदा पे नहीं चाहिए? अगर अफ़आल रसूल मुरतब ना होते, अहादीस रसूल मुरतब ना होते, कौले रसूल की रोशनी हम तक ना पहुंचे, ये यकीनी बात है कि कुरान की हिफाजत अल्लाह के ज़िम्मे। मगर खातिन हज़रात, अल्लाह के रसूल के अहमाल और अक़वाल की हिफाजत भी अल्लाह के ऊपर। हाँ, उसकी शहादत कुरान में इसलिए नहीं दी गई कि इट वॉज टू बी रिपीटेड, इट वॉज टू बी सेड बाय सो मेनी पीपल, कि वो एक लफ्ज और एक रिवायत नहीं थी, क्योंकि जुमला लोगों से वो ख्याल मुरतब होने थे, इसलिए उनको खुदा का कलाम नहीं कहा जा सकता। उनमें कुछ न कुछ कलाम नेचुरल था। मगर उसी और खातिन हज़रात, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जरा आप सोचिए कि मुताहरीन का मतलब क्या हो सकता है। आप मुताहरीन को इतने मुबालगा, यानी वो लोग जो पाक रहते हैं, वो लोग जो तौबा करने वाले हैं और जो ताहिर हैं, आप 1000 कोशिश कर लो, आप अपने मायार को नॉर्मल से बहुत आगे ले जाओगे। मुताहरीन के मतलब में आप कभी भी उस नेचुरल मतलब तक नहीं पहुंच सकते जिसको खुदा के रसूल ने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ढीले के बाद आप दस्त लेते हैं कि यहां ताहिर से मुराद को दरूनी जात पाकीज़गी नहीं है, वो तो अल्लाह के बेहतर इल्म है। यहां तो वो है जो ए लिटिल एक्स्ट्रा क्लीन होते हैं, जो खूब अच्छी तरह मल धुल के नहाते हैं, साफ होते हैं। एक वो शख्स है जो बाहर अपनी हाजात पूरी करता है, जब उसको वहां भी उसको कागज मॉइस्चर जैसे सारे वेस्ट में है, वहां भी उसे टॉयलेट के बड़े पेपर मुयसर होंगे, मगर जब घर आता है तो उसकी पाकीज़गी की सेंस ये कहती है कि मैं अपने आप को पानी से भी साफ करूं। इसको मुताहरीन कहा जाए। खादिम हज़रात, अल्लाह के कुरान की आयत उतरी के वाबुद रब्बका हत्ता यातिया कल यकीन, इबादत किए जा हत्ता कि तू यकीन तक पहुंचे। पैगंबर की अक्ल व फिरासत का अंदाजा लगाइए।
اور پیغمبر بھی وہ جن کا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا طالب علم بھی عقل کی اعلیٰ ترین سطح کو چھوتا ہے. آپ مجھے بتائیے اگر یہ آیت آپ کے سامنے ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ تو آپ اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ عبادت کیے جا حتیٰ کہ تو یقین تک پہنچے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اصحاب رسول نے رسول اللہ بدو نے کہا یا اللہ مجھے محبت ریئل کوالٹی بلندی جس ہم حجاب اپنے ہی علم بہت حجاب اکبر اندر کر دے اور بہت جب آپ زندگی تو میں آپ سے بہت بڑا اعتراف کرنا کوئی انتظار کی بات نہیں کہ میں اللہ بڑی بات مایا کو نہیں میں اس کی آواز میں جب بھی صاحب ذات سے گزریں گے اور نمون گزریں گے کسی نہ کسی قابل ہو جائیں گے اور یہی زندگی سے بڑی کامیابی ہو وما علیہ آپ کے انتہائی تصویر و بلید لیکچر کے بعد اس سے بہت ساری ذہن میں گرہیں جو ہم لوگوں کے ہیں اور رہتی ہیں وہ کھلی ہیں.
ایک سوال اور ہے جو ویسے تو وزارت خود بھی بہت بڑا موضوع ہے، لیکن وہ بھی ہم لوگوں کے گھروں میں کافی پیچیدگی اور وسوسے ڈالتا ہے، وہ سوال اشتہار کا خاص صرف یہ کہ مختصر اس موضوع پر بھی ذرا ویسے جناب محترم میں نے اجتہاد پہ 2 لیکچر دیے ہوئے ہیں، ایک اجتہاد فی العصر حاضر ہے اور کافی طویل ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا اجتہاد جو ہے اس سے مراد ایک بڑے فقیر کا عصری تقاضوں کو پورا کرنا، اور اسی کو ہم مجددیت کی تعریف، اصل میں ایک مجذوب فقیر نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیران ہوں گے کہ اس جذب میں عقل کتنی ہے۔ تو انہوں نے مجدد کی تعریف شیخ خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیر شریف والوں نے کی، تو فرمایا کہ مجدد اس کو کہتے ہیں کہ جو پرانی تعلیمات کو ساتھ لے کے چلے اور ان پہ مکمل عبور رکھتا ہو اور عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ان میں تبدیلی کرے اور انہیں اچھی طرح اس کو اپلائی کرے اور مستقبل کے لیے اس کے اشارات چھوڑ دے۔ تو جس کو آپ مجدد کہتے ہیں اور فقیہ کہتے ہیں، اور عصر حاضر میں اجتہاد بالکل انہی لائنوں پہ مرتب ہوگا کہ ایک ایسا عالم جو قدیمی سوغات بھی رکھتا ہو اور جو اپنے عصر کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو بھی سمجھتا ہو۔ میں صرف ایک مسئلے سے وضاحت کر کے آپ پر یہ چھوڑ دوں گا کہ جب سے ہم لوگوں نے دیکھا تو بہت سارے مسائل ایسے غیر معقول پیدا ہو گئے سفر پہ، کہ سفر کتنے پہ ہوتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ سفر 48 پہ ہوگا، کوئی کہتا ہے 24 پہ ہوگا، کوئی کہتا ہے 15 پہ ہوگا۔ اب ایک کوشچن دیکھیے پہلے کبھی نہیں پوچھا گیا، مگر آج موجودہ عصر کے ایک متعلم کی حیثیت سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ فرض کرو ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی، یا ایک بزرگ جو ہیں، ایک فقہ تفکر یہ کہتا ہے کہ سفر جو ہے 24 میل پہ ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر سفر 24 میل پہ ہے تو 23ویں میل پہ آپ کس حال میں ہیں؟ یہ سے پوچھنا پڑے کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ 24ویں میل میں سفر شروع ہوتا ہے تو ہم پوچھیں گے کہ 23ویں میل میں آپ کس حال میں ہو، آپ کیوں قید لگا رہے ہیں؟ اگر ایک امام کہتا ہے کہ 48ویں پہ سفر ہے تو پھر دوسرا کہتا ہے 24ویں پہ سفر ہے، تو ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ہے 24 اور 48 کرنے میں؟ فرض کرو ہمیں وہ یہ کہیں کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں حدیث سے یہ ظاہر ہے، تو میں ان سے سوال پوچھ سکتا ہوں کہ حضرت علی ان کے ساتھ نہیں تھے کیا؟ حضرت عمر ان کے ساتھ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو حضرت عمر ہر 3 میل پہ قضاء سفر کر رہے ہیں، اپنا کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور 2 رکعات پڑھ رہے ہیں، اور اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ مدینے سے نکلتے ہی، اور بخاری میں حدیث موجود ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ باہر آئے اور واپس حکم ہوا کہ واپس چلے چلو، اور آپ نے وہاں عصر کی نماز جو ہے قصر پڑھی، تو اصحاب صاحب نے کہا کہ یا علی یہ تو ابھی مدینے کے مکان نظر آ رہے ہیں، فرمایا ہم ابھی داخل تو نہیں ہوئے، ہم ابھی داخل تو نہیں۔ تو آج کے فقیر کو آپ دیکھیے، میں نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ ہر صورت زمین پہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، مگر جب میں نے غور کیا تو آپ ایک ایکسیپشن جو آپ کے دین میں ہے اسے آپ ٹوٹل لائف پہ استعمال کر سکتے ہو۔ مثلا اگر آپ کو امریکہ میں جب آپ ایک لمبی ٹریفک میں الجھیں گے تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، تو کیا پھر آپ کار میں نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا آپ ان کے چھوڑ دیں گے آپ کو اگلے وقتوں میں پڑھنے کے لیے؟ اگر اسی طرح آپ اس ملک میں آپ جا رہے ہو تو کتنی حماقت ہے کہ آپ ایک جگہ گاڑی روکو، گاڑی کو بھی خطرے میں ڈالو، جوتیاں بھی خطرے میں ڈالو، مسجدیں ڈھونڈ ڈانڈ کے، پھر پتہ نہیں آپ کو آدھے کو اس پہ مسجد ملے گی، وہاں نماز پڑھ کے آپ بڑے متقیانہ خیال سے واپس آؤ گے، which is absurd, totally absurd۔ جب آپ اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے، جگہ دی ہے، آپ کو سواری پہ نماز پڑھ کے نکل چلو، جس رخ پہ سواری ہے اس رخ پہ۔ اب چلے آپ انکار کرو گے نہیں کہ مسجد قریب ہے، تو پھر جہاز میں کیا بنے؟
ایک ہوائی جہاز میں کیا بنے گا کہ میں تو اپنے رخ پر بیٹھا ہوں، مجھے پتا یہ وقت ہے، میں نے 2 رکعت پڑھ کے رخصت حاصل کر، آپ کیا کرو گے؟ تو فقیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آسانی ملتی اٹھا لو، مجھے تو چاہیے آسانی. اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن حکیم نے بڑے زور سے دعویٰ کیا کہ میں سختیوں والا مذہب نہیں ہوں. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام امریکہ میں یا نظام روس میں اگر کوئی سختی موجود ہے، اس کے برعکس جب آپ اسلام نافذ کرو گے تو آپ کو یہ آسان ترین مذہب لگے گا. اور یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر پریکٹیکلی اسلام نافذ کیا جائے تو میں قسم کھا سکتا ہوں کہ تمام نظاموں سے زیادہ آسان رہے گا. بند مادر پدر آزاد لوگ جو ہیں، جو ایک تو ہوتا ہے میں خطاب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھ سے خطا ہو یا اللہ مجھے معاف کر. ایک دوسرا عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات ہے کہ ایک خطا کر رہے ہو اور اس کے اوپر آپ سینکشنز جو ہیں اپنے لیے مذہب کے خلاف، مذہب کو ریجیکٹ کر دو. یعنی میں فرض کرو میں حدود کا ارتکاب کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میری مغفرت موجود ہے، میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو بخشا جاؤں گا، اس کے برعکس میں حدود کا انکار کر دیتا ہوں. یہ وہ بدترین چیز ہے جو اس وقت چند لوگوں کی وجہ سے یہ مذہب اور اس ہمارے لوگوں میں آ گئی ہے. اور دیکھو جی اس سے زیادہ آسان مذہب کیا ہو سکتا ہے. آخری آیت قرآن حکیم پہ اختتام کر رہا ہوں، اس سے زیادہ مہربان خدا کون ہو سکتا؟ اس سے زیادہ تو آپ کو دیکھتے ہو کہ کوئی دنیا میں مجھے اس سے بہتر چیز نہیں. اگر کوئی حکمران ہو، انڈیا میں 4 ہمارے مغل حکمران تھے، ان کو بیناولنٹ ڈیسپوٹ کہتے تھے. مجھے یہ دیکھیے جو ساری کائنات کا حکمران ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیونکہ اس کی اسپائنیج تو پوری ہے. کہہ دے میرے بندوں سے تم نے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بے جا اسراف دیا. کوالٹی کسی کے لیے دی تھی، خرچی کہیں. کوالٹی بچوں اور پروڈکشن کے لیے دی تھی، تم نے اسے غلط کاریوں میں صرف کر دی. اگر دی تھی ہوش و ایمانداری سے کمانے کے لیے، تم نے اسے اسمگلنگ پہ اور حیش و حرم پہ لگا دی. اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا. وہ کوالٹی جو تمہاری زندگی کے بہتر مقاصد کے لیے تھی، تم نے انہیں بے جا خرچ کیا. میرا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اتنی بڑی حماقتوں کے تم شکار ہوئے، ایک بہت بڑی حماقت میں کر بیٹھنا، ساری عقل میں ضائع کر بیٹھنا، سارا دماغ ضائع ہو جائے گا اگر یہ تم نے بات کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ساری خطاؤں کے باوجود، سارے گناہوں کے باوجود عقل و معرفت کے تمام ضائع کر دو، مگر ایک آخری بات سلامت رکھنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وجہ ان اللہ، یہ رول ہے، یہ رول آف گاڈ ہے، رول آف قرآن ہے، رول آف بزنس ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سن لو، بلا شک و شبہ سن لو، تمہارا اللہ وہ ہے جو تمام جملہ گناہ معاف کرتا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. بھلا کیوں نہ ہو، اسی لیے تو وہ غفور الرحیم. وما علینا الا البلاغ. عظیم حضرات، محترم جناب پروفیسر رفیق، میں آج جو لیکچر دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور ان کی سیرت کے جو پہلو اجاگر کیے، وہ ہم سب کے لیے، ہم سب کی آئندہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ایک شمع روشن کی طرح کام آئیں گے. میں آپ سب لوگوں کی اس تقریب میں شمولیت کا بہت شکر گزار ہوں.
प्रोफेसर रफीक साहब, उनकी दीनी वसअत, मौसर असलूब बयान और रूह परवर खिताब से ना सिर्फ हम लोग महसूस हुए हैं, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया, वो चीज़ें हैं जिसमें बहुत से लोगों के लिए नए अंदाज नज़र आए हैं सामने। मैं उनका बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी इंतहाई मसरूफियात के बावजूद यहाँ आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से हमारे दिलों को गरमाया। मैं जनाब मंसूर ताबिश साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने मखसूस अंदाज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया अकीदत पेश किया। थोड़ा सा मैं ज़रा गुजारिश ज़रा यह करना चाहता हूँ अपनी इस चंद लिखे हुए जुमलों से हटकर। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2 साल पहले कायम हुई थी। उससे पहले ये एक नेचुरल गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत पाकिस्तान ने कायम की थी। ये अपने इर्तिकाई मराहल से जिस तरीके से गुजरी, जिन मुश्किलात से गुजरी, उसका अंदाज़ा वही लोग लगा सकते हैं जिनको क़याम पाकिस्तान का पता है कि क़याम पाकिस्तान किस तरीके से माज़ वजूद में आया। जो लोग आज पैदा होते हैं, आज पैदा हो रहे हैं, उनको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इन मुश्किलात से गुजर कर ये पाकिस्तान इस हालत को पहुँचा है। इसी तरीके से मैं भी ये समझता हूँ कि हमारी ये अथॉरिटी जिस तरीके से कायम हुई और जिस तरीके से ये इस मंजिल तक पहुँची, उसका सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं, जो कि मंसूर ताबिश साहब की एक बहुत मशहूर ज़माना और जो इनकी पहचान बनी हुई है नात, ये सब तेरा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अगर आप लोग इत्तेफाक करें तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी इस नात के ये चंद इशारे हमें ज़रूर सुनाएं और इन सब हज़रात मोहतरम, ये नात जिसकी फरमाइश की गई है, मैं समझता हूँ कि ये नात बारगाहे शहंशाह कायनात में मकबूल है। और ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि रियाज़ुल जन्नत में खड़े होकर मुझे यही नात पढ़ने का शरफ हासिल हुआ। जो मेरी बख्शिश का सामान बनेगा मेरा ईमान है। प्रोफेसर साहब, रफ़ीक अख्तर साहब जैसे लोगों को अल्लाह ज़िंदा सलामत रखे, इनके इल्म में इजाफ़ा हो। इन्होंने बड़े ही पुरस्कार अंदाज में आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिराज अक़ीदत पेश किया है और मुझसे ये फरमाइश की गई है। तो मेरे लिए ये भी बाइस फ़ख्र है। आप मेरे साथ मिलकर अगर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे सब, मैंने जैसे अर्ज़ किया था शुरू में कि आका नामदार का फरमान है कि मेरा नाम आए और मुझ पर दुरूद ना पढ़े वो शख्स बख़ील है। बख़ील उस शख्स को कहते हैं किसी के पास कोई चीज़ हो और वो उसको देने की पोजीशन में हो और ना दे। तो आप बख़ील बनने की ना बने, सरकार के ग़ुलाम बनने की कोशिश करें। तुम सब पढ़ो दरूद, मैं ज़िक्र नबी करूं। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے. سب مل کے پڑھیں. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک عطا کیا مجھ کو درد الفت یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت یہ کب تھی اس پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل میں اس کرم کے کہاں تھا قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. حضرات مجھ گناہگار شہکار کی یہ حالت ہے کہ میں سرکار کے سرانے مبارک کھڑا ہوں اور یہ نعت پڑھ رہا ہوں. اللہ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تجلیوں کے کفیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم مراد قلب خلیل ہو تم خدا کی روشن دلیل ہو تم. حضرات جب میں نے یہ شعر پڑھا تو کیفیت یہ تھی کہ کائنات زمین آسمان کی سب سے اعلیٰ شخصیت ایک گناہگار سیاہکار سب سے ادنا ترین شخص خطاب کر رہا تھا. تجلیوں کے کفیل ہو تم مراد قلب
خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری ہی روشن. اللہ درود شریف پڑھیے. خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کو کیا حال دل سنائیں، کسی کو کیوں رازداں بنائیں، کسی کو کیوں رازداں بنائیں. تمہیں سے مانگے یہ تم ہوگے. حدیث پاک ہے، آقا نامدار نے فرمایا تو اللہم آتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. کسی کو کیا حال دل سنائیں، کسی کو کیوں رازداں بنائیں. تمہیں سے مانگے، سمجھے کہ تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے. اللہ جناب مسعود تابش صاحب کی اس مشہور زمانہ نعت کے بعد حاضرین کی جو کیفیت ہے اس کا میں بخوبی اندازہ کر سکتا ہوں. میں آخر میں جناب پروفیسر رفیق اختر صاحب سے دعا کروں گا، درخواست ہے کہ وہ ہم سب کے لیے اور خصوصی طور پر آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے روشن مستقبل کے لیے دعا فرمائیں. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. کرم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اللهم انا نسألك بانك انت الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسألك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام. حق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.
اللهم إنا أسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وجعلني وزلات فتن ما عيشتنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل عليه كلما ذكرك الذاكرون. اللهم صل عليه غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا. ابھی حاضرین سے درخواست ہے کہ وہ پہلے ہم ظہر کی نماز